اگر ان کو PCOS ہے تو ایسی خواتین کو بہت جلدی سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو اوولیشن ہوتی ہے، ان کا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت، انفرٹیلٹی ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے اندر، تو ان کو بہت پہلے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہیے. ہر بچہ جو ہے، چاہے ریگارڈلیس وٹ، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. جتنی لڑکیاں آپ کی ہیں ٹین ایجرز، ان سب کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے اندر ڈالیں. جتنی ورزش کریں گی، شروع سے عادت ہوگی، اتنے وہ فزیکلی فٹ ہوں گے، اور یہ ایک ہیبٹ بھی بن جاتی ہے، سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ہیلدی فوڈ، پروٹین کا انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. اور آپ فش لوگ بہت کم کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ سپلیمنٹس، اگر جو بہت زیادہ سپلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جس طرح میگنیزیم گلائسینیٹ ہو گیا، وائٹامن D3 ہو گیا، یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ عام طور پہ اگر کھا بھی رہے ہوں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کہیں نہ کہیں اس کی رہ جاتی ہے. اور کاڈ لیور آئل وغیرہ جو آپ کا دماغی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دوسری چیز یہ بتائیں کہ رات کو دیر تک نہیں سونا. یہ جو فون پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلو لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے سرکیڈیم ردم خراب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سرکیڈیم ردم جو رات کا سونے کا ٹائم، دن کا سونے کا، ہم جو ہے نوکٹرنل اینیملس تو نہیں ہیں. نوکٹرنل اینیملس وہ والے جو رات کو اٹھ کے آؤلز ہو گئے اور اٹیک کر رہے ہیں، پریڈیٹرز ہیں. ہمیں خدا نے ایک سائیکل پہ بنایا ہوا ہے، اور اسی سائیکل کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے. اب اگر وہ سائیکل خراب ہوتا ہے تو آپ کے پورے مائکروبس وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کے گٹ کے اندر جرثومے ہوتے ہیں، مائکروبس جسے لیونگ آرگنزم، بیکٹیریا، وہ خراب ہوتے ہیں. اور کیونکہ وہ بھی ٹائم، بایولوجیکل کلاک جس طرح ہماری ہے، ان کی بھی ایک ٹائم کلاک چل رہی ہے. وہ جب خراب ہوتے ہیں اور آپ کا گٹ کے اندر وہ فلورا خراب ہوتا ہے، تو آپ کا ہیڈ ٹو ٹو، آپ کا جو سلیپ کا پیٹرن خراب ہوتا ہے، آپ کا برین فاگ ٹائپ، آپ کی دماغی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے، آپ کی اسکن کی صحت خراب ہوتی ہے. آپ کا جو گٹ ہوتا ہے وہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے سیل ہوتے ہیں، اور جب آپ کے مائکروبس خراب ہوتے ہیں تو جڑے ہوئے سیل آپس میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں لیکی گٹ، سیبو جسے کہتے ہیں. آپ کی وہاں پہ مائکروبس خراب ہوتے ہیں تو آپ کا جو وجائنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی مائکروبس رہتے ہیں. ایسی عورتیں پھر بار بار یورین انفیکشن کے ساتھ آتی ہیں، اسکن ڈیزیزز کے ساتھ آتی ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کے پیشاب کے انفیکشن جو ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، اور ویجنل ہیلتھ ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے انفیکشنز کے ساتھ. آپ کا جو برین ہے، آپ کا جو گٹ ہے، آپ کا جو ویجائنا ہے، اس آل ان ون ایکسس. اور اس کے ساتھ جو آپ کا ایڈرینل گلینڈ ہے، سارے ہارمونز انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. کرینبری جوس جی، کرینبری جوس آپ کی pH کو نارمل رکھے گا. ایپل سائڈر ونیگر میں کہتی ہوں، اس کے ساتھ فرمنٹڈ فوڈ میں کہتی ہوں. کانجی کا جوس آج کل ریسیپی بڑی چلی ہوئی ہے، اسکن کے لیے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پرو بایوٹکس اور فائبر اس ایج کی خواتین جو ہوتی ہیں، جو بڑی عمر. اب آپ نے بات کی تھی وہ جوان لڑکیاں، اگر ہم اس سبجیکٹ پہ واپس جائیں تو یہ ساری ہیلتھی لائف انہوں نے شروع میں رکھنی ہے. اور جن کے پیریڈ نارمل نہیں ہے، جن کو کوئی پالیسسٹک اویرین چل رہا ہے، ان کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اٹ برنگس دیم ڈاؤن ٹو دا فرٹیلٹی کویسچن، کہ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ فرٹیلٹی خراب ہو رہی ہے. ہاں، اگر موٹاپا ہے، انسولین ریزسٹنس ہے، تو بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں فیس پہ، اور موٹاپا اچھا بھی نہیں لگتا. خواتین کی سیلف اسٹیم، بچیوں کی لو ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ان کو شروع سے سیڈ سائیکلنگ، ہیلدی لائف مینجمنٹ سے آپ ان کا PCOS کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ان کو آپ یہ پہلے سے بتا دیں، ان بچیوں کی ماؤں کو، کہ ذرا آپ احتیاط کیجئے گا اپنی ہیلتھ کو، میٹابولک ڈس آرڈرز کو کم رکھیں تاکہ ان کا فرٹیلٹی صحیح رہے، اور ان کی شادی پھر آپ ٹائم پہ کریں تاکہ آگے جا کے کوئی پچھتاوا نہ ہو.